بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے. آج کے اس پہلی لائیو سٹریم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 14 جنوری ہے. عزیزان من، مجھے پتہ یہ چلا ہے آپ سے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا. آپ کے پیغامات میں دیکھ سکتا ہوں. عزیزان من، کل رات کی جو میری ٹویٹس ہیں اس کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت آپ پارا کے اندر بھی اور پنڈی کے اندر بھی اور خصوصی طور کے اوپر کراچی کے اندر بھی، کیونکہ جو چیزیں بڑی مشکل سے چھپائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری آشکار ہو گئی ہیں کائنڈ کرٹسی خاموش مجاہدوں کی وجہ سے. اور اتنی شدید قسم کی اس وقت کھلبلی ہے کہ ڈرٹی ہیری پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اتنا شدید پریشان ہوتا ہے کہ اپنی تصویر بھی کسی کو نہیں کھینچنے دیتا. اس کے گارڈز کو خصوصی احکامات ہیں کہ انشور کریں گے کوئی بھی اس کی تصویر نہ کھینچ سکے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی تصویر جو ہے، موجودہ تصویر، ایک تصویر جو لگی ہوئی ہے پھر رہی ہے، وہ تو اس کی جوانی کی تصویر ہے. ابھی بہت نحوست ہے اس کے چہرے کے اوپر، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. جب بندہ اس قسم کے کام کرتا ہے جناب تو پھر نحوست تو پھر پڑتی ہے، ظاہری بات ہے. دل کی کالک منہ کے اوپر تو آتی ہے. پھر عزیزان من، میں نے آپ کو کل یہ بتایا اپنے ٹویٹر پروفائل سولجر سپیک کے ذریعے، اس ایک سکینڈل ہی سمجھیں جو بریک کیا اس وقت لاہور میں. منہ کی کھانے کے بعد ڈرٹی ہیری نے جو ہے وہاں پہ جو چڑیا گھر کا بندر ہے سب سے بڑا، اس کو کھلے عام شدید قسم کی گالیاں بکیں، اور اتنی بکیں کہ پورے کا پورا ہیڈ کوارٹر نے یہ بات سنی. دفتر سے باہر اس کی آواز بھی نہیں آتی، لیکن بہرحال آوازیں بھی باہر آئیں. لوگوں کو پتہ بھی چلا دونوں طرف کہ کتنی شدید قسم کی بےزتی ہوئی ہے. لیکن مٹھو جو ہے وہ بندر کو فی الحال بچانے میں کامیاب ہے، کیونکہ مٹھو نے جو ہے وہ اپنی اس کو پروموشن بھی اسی نے کروائی ہے اس کی، اور اس کی ساری جو زمینوں کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، وہاں 2 نمبر کام ہے سارے کے سارے کمپنی کے جو لاہور کے اندر ہیں، وہ چڑیا گھر کا بندر ہی چلاتا ہے. تو ابھی تک تو اس نے اس کو بچایا ہوا ہے، کیونکہ باجوائی باقیات کا ابھی تک ہولڈ ہے یہاں پہ اس وجہ سے. لیکن میرا نہیں خیال کہ زیادہ عرصہ یہ پوری کی پوری کمپنی یہ چل پائے گی. یہ بھی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ بائی پاس کر کے اس وقت ڈرٹی ہیری براہ راست جو ہے وہ جی ایچ کیو میں اطلاعات دے رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو رات والے وی لاگز میں انتہائی تفصیل میں آپ کو جو ہے وہ میں بتاؤں گا. جو خبر اس وقت بریکنگ نیوز میں نے کل بتائی کہ ملک ریاض جو صاحب ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ سیکٹر کمانڈر سندھ مسٹر اے بریگیڈیئر اعجاز احمد کی طرف سے. اور ان کو بلیک میل کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے. جو یہ ایم کیو ایم کو متحدہ کرنے کا، متحد یونیفیکیشن کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے. اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ یہ فنڈنگ اور فائنانس جو ہے یہ مانگا جا رہا ہے ملک ریاض سے. اب کوئی مہران بینک تو ہے نہیں جہاں سے پیسے نکال لیں گے. جیسے آپ کو پتا ہے جنرل اسلم بیگ کے دور کے اندر مہران بینک تھا جہاں سے پیسے اکٹھے ہو کے جو ہے پیسے لگا کے آئی جی آئی بنائی گئی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ تمام چیزیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر تھوڑی بہت ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب اسی طرح اب مہران بینک تو نہیں ہے، لیکن اب ملک ریاض کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 2 ارب روپیہ ان سے جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے ایک طرف، اور مزید ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں گے، فائنانس کریں گے. اور ان کے انکار کے اوپر جو ہے وہ بیریا ٹاؤن 2 کے اوپر جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے اس کے خلاف انتہائی شدید ترین ایک پروپیگنڈا مہم محکمے نے تیار کی ہوئی ہے. میرے پاس اس مہم کی ڈیٹیلز بھی پہنچی ہیں، ویڈیوز باقی پہنچی ہیں، ان کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، ان میں وہ مہم بھی شامل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ملک ریاض کے خلاف نیب کے مقدمے بھی بنائے جا رہے ہیں. اور ملک ریاض کا ایک خصوصی قریبی ساتھی ہیں جو ان سے قریبی ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. ڈی سی ہیں کیپٹن فرید مصطفیٰ. یہ ذرائع جو ہے ان کے مطابق آئی ایس آئی انٹرنل ونگ سندھ کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اعجاز احمد عرف مسٹر اے متحدہ قومی موومنٹ کو یکجا کرنے کے لیے ملک ریاض سے بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ میں نے ٹویٹ کی تھی. ملک ریاض کے انکار پر بیریا ٹاؤن کراچی کے خلاف بلیک میلنگ، میڈیا کیمپین اور ملک ریاض پر نیب کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ بھی میں نے ٹویٹ میں کل لکھا تھا. ملک ریاض کے دست راست ڈی سی کیپٹن فرید مصطفیٰ کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور اس گھٹیا کام سے، اس بلیک میلنگ کے کام سے انکار کے اوپر جو ہے وہ مسٹر اے نے اپنے ہی 2 افسروں کو سائیڈ لائن کر دیا، کوڈے لائن لگا دی ہے، جن کا نام کرنل وسیم اور کرنل عابد بتاتے ہیں خاموش مجاہد. اس کے علاوہ ان دونوں کو سائیڈ لائن کر چکا ہے کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ یہ گھٹیا کام ان کو ملک ریاض سے بلیک میلنگ اور یہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا ہے. وہی لوگ جنہوں نے فوجیوں کا اور عام شہریوں کا قتل کیا ہے
ان کا جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ سے یکجا کرنا، جنہوں نے کل، میں نے آپ کو، اگر نہیں دیکھا آپ نے تو پلیز میرا لاسٹ ویلاگ دیکھ لیں، پیغام جو ہے کراچی کے فوجیوں نے بھی جو ہے وہ پہنچایا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں اپنے ہائر کمانڈز کو کیا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرنے کے لیے یہ دوبارہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ظاہری بات ہے، سلام ہے کرنل وسیم اور کرنل عابد کو کہ آپ کی غیرت جاگ رہی ہے، آپ نے انکار کیا ہے اس کام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امید ابھی بھی رکھنی چاہیے۔ مارخور ورسز حرام خور کے مقابلے میں آپ نے جو ہے وہ مارخور بننے کا فیصلہ کیا، آپ دونوں کو سلام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بیریا ٹاؤن 2 کے خلاف، پروجیکٹ کے خلاف بھی اسکینڈل نکالے جائیں گے، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں اس گھٹیا کام کا حصہ بننے کے لیے۔ اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ثبوت موجود ہیں کہ بریگیڈیئر اعجاز یہ تمام کے تمام کام کر رہا ہے، اور وہ ثبوت میں نے بھی دیکھے ہیں۔ اب میں نے سوال یہ اٹھایا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ آپ بتائیں، ویسے آپ کو پوچھتے تو کھ نہیں ہے یہ لوگ، آپ کو تو بالکل سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ براہ راست بڑے صاحب کے ساتھ 1 to 1 ہے، ڈیٹیل اس کے اوپر تفصیل میں بات کریں گے، لیکن پھر بھی آپ فوج کے ترجمان ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، اس لیے آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا بریگیڈیئر اعجاز نے 2 ارب روپے رشوت طلب کی ہے ملک ریاض سے؟ اور کیا یہ جو کراچی کے اندر جو کھیلا جا رہا ہے کھیل، نیا مہران بینک کھڑا کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ تو یہ آپ سے سوال جو ہے وہ میں بہت ضروری تھا کرنا۔ اس کے علاوہ کراچی سے متعلق کی انتہائی ضروری جو بات چیت ہے وہ آپ کو بتانی ضروری تھی کہ اس وقت کراچی میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ڈی جی رینجر سندھ سے ملاقات ہوئی، کراچی فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے جو تاجر ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ جناب ایم کیو ایم کا جو یہ متحد یونیفیکیشن کا پلان ہے، اس سے اگلے دن ہی ہمیں دھمکی آمیز فون کالز ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئی ہیں، پہلے ہی حالات ہمارے برے ہیں تو ہمیں بچائیں۔ اس کے بارے میں پہلے بھی مختلف لوگوں نے بتایا کہ ڈی جی رینجرز جو ہیں میجر جنرل اظہر وقاص نے آرمی چیف سے سلسلے کے اندر بات کی تھی، اور ان کو گرین لائٹ دی تھی، گو ایڈ دیا تھا کہ جو تم نے کرنا ہے کرو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ڈی جی رینجر سندھ، پاکستان رینجر سندھ اور آئی ایس آئی انٹرنل ونگ، خصوصی طور کے اوپر انٹرنل ونگ سندھ جو ہے وہ آپس میں ان کی شدید تناؤ پایا جاتا ہے، دونوں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ٹریجیکٹریز کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ شدید اس وقت اپوزٹ ڈائریکشن میں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک چپکلش چل رہی ہے، شدید جنگ جاری ہے، اس جنگ کے سلسلے کے اندر ابھی نظر یہ آتا ہے کہ ڈی جی رینجر اور جو ہے وہ پاکستان رینجر سندھ اور آئی ایس آئی انٹرنل ونگ سندھ جو ہے آپس کے اندر ان کا ٹاکرا ہوا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کخ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کیا 4 ڈالے اور 6 بندے ہیں، یہ رینجر کی مدد کے بغیر ادھر پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان اور کے پی کے میں ایف سی کی مدد کے بغیر کخ نہیں کر سکتے، کسی بندے کو اٹھا تک نہیں سکتے، یہ بغیر جو ہے سول آرم فورسز، اور فوج کو یہ لاتے نہیں ہے درمیان میں کہ فوجی جو ہے وہ سیدھے سیدھے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کا ایمان جاگ جاتا ہے، بعد میں وعدہ معاف گواہ بھی بن جاتے ہیں میری طرح کے، تو وہ ایف سی کو اور رینجرز کو استعمال کرتے ہیں، افسران نہیں لیتے ان کے جو ہے، آپ کو پتا ہے رینجرز کے ڈی ایس آر لیتے ہیں جو ڈائریکٹ افسران ان کے بھرتی ہوئے ہیں، اور ایف سی کے بھی جو ہے وہ جیسو صاحبان، سردار صاحبان کو لیتے ہیں۔ تو معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر رینجر سندھ، ڈی جی رینجر سندھ جو ہے وہ زیادہ تگڑا اس وقت اسامی ہے کراچی کے اندر۔ کراچی والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ ڈی جی رینجر سندھ کا ساتھ دیں، وہ بالکل اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ان کے اندر زور ہے، ان کی مدد کے بغیر ایسا انٹرنل ونگ سندھ کچھ نہیں کر سکتا، ان کو ڈائریکٹ مین پاور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے منت ترلا رینجر والوں سے ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک یہاں پہ جو ہے وہ پریشان کن بات ہے، کیونکہ ڈرٹی ہیری جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر، وہ بھی براہ راست انوالو ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ایم آئی کا سندھ کا سیکٹر کمانڈر بھی رہ چکا ہے، تو وہ بھی براہ راست انوالو ہے، براہ راست بات چیت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی تفصیلات میں اگلے ویلاگ کے اندر آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ تو اس وجہ سے مشکلات جو ہے مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ آپس کے اندر یہ جو ہے ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ نہ پلے کر رہے ہوں، ایک گڈ کاپ بنا ہوا ہو رینجرز میں اور آئی ایس آئی والا بیڈ کاپ بنا ہوا ہے، اور مطلب یہ اپنا نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہے تو پاکستانی قوم جاگ رہی ہے، یہ زیادہ عرصہ ڈرامہ چل نہیں سکتا سر، آپ لوگ جو ڈرامہ چلانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ انسان کے بچے اگر نہیں بننا چاہتے، مجھے بجائے مشورے دینے کے یار تم کوئی اور کام کر لو، ہماری جو ہے وہ تمبی نہ کھینچو، تو آپ اپنے کام کیوں نہیں سیدھے کر لیتے تاکہ آپ کی تمبی کھینچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ ہاں، آپ لوگ اپنے کام سیدھے کر لو نا، وہ آپ نے کرنے نہیں ہے، آپ لوگ نے باز آنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنی کاروائیاں اسی طرح چلانی ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے، ارشد شریف شہید کو آپ نے قتل کر دیا،
اس کو پوری پاکستان جانتا ہے۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا آپ لوگوں نے، اس کے بعد لوگوں کو ننگا کر کے مارتے ہیں آپ، اور آپ باز آتے نہیں ہیں۔ الیکشن ابھی بھی آپ مینج کرنا چاہتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق عزیزان من، میں تفصیلات آپ کو رات والے لیٹ نائٹ ویلاگ کے اندر دوں گا، الیکشنز مینج کرنے کے لیے ابھی بھی یہ براہ راست کوششیں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ یہ میران بینک ختم ہوا ہے تو ملک ریاض شروع ہو گیا ہے، اس طرح کراچی کو بھی یہ ڈائریکٹ رپورٹ کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، لوگ جن الیکشن جیتنا چاہتے ہیں وہ اسی حساب کے مطابق ان کو سپورٹ تو کریں گے نا۔ پیسہ تو بڑا ہے، آپ کو پتا ہے کہاں سے کون کون اکٹھا، پاناما پیپرز کے اندر کھلا ہوا ہے کس کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ لندن بھی براہ راست رپورٹ کرتا ہے ڈرٹی ہیری، تو پیسہ ویسا تو یہ ارینج کر لیں گے نا۔ اصل میں آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس یہاں پہ دیتا ہوں، پھر میں نے سیاست.pk کا انٹرویو دینا ہے، انہوں نے بھی بڑی دیر سے مجھے کہا ہوا ہے، میں صرف آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس دیتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو جنگ جاری ہے نا، بڑے بڑے یہاں پہ بابے بیٹھ کے جنرل صاحبان بیٹھے کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، باجوہ تو میرا یار ہے۔ بابوں میں شامل صرف جرنیل نہیں ہے، بابوں میں بڑے بڑے جو اب اپنے آپ کو جو معتبر سمجھے جانے والے صحافی بھی جو ہیں، جو لفافی ثابت ہو رہے ہیں، جو جنرل باجوہ کے کریکٹرز کے جو ہے وہ اس وقت گواہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گواہیاں دیتے ہیں کہ وہ تو حاجی ہے، حاجی سے بڑا کوئی حاجی ہے ہی نہیں، وہ یہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ سارے کے سارے ڈائناسورز ہیں، اور ڈائناسورز اپنے سروائیول کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان ڈائناسورز نے ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ سینئر لیول کے اوپر صحافی ہوں، بزنس مین ہو، مین جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈائناسورز ٹھیک ہے، یہ ڈائناسورز لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے ڈائناسورز کے لیے جو ہے وہ شہاب ثاقب ایک آیا تھا، میٹیور آیا تھا اوپر سے اسپیس سے، سارے ڈائناسورز کو مار گیا تھا۔ وہ شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کے لیے عمران خان ہے انشاءاللہ، اور عمران خان ان سب کو اڑا کے لے جائے گا، کیونکہ عمران خان کو پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے شہریوں کی سپورٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے شہری تنگ آ گئے ان ڈائناسور سے، ان بلڈ سیکنگ ویمپائر سے، لیچز سے۔ یہ لیچز ہیں ہمارے نظام کے اوپر، جو ہمارا خون چوس رہی ہیں، ہمارے ہی خون چوس کے، ہمارے ہی پیسے سے ہمارے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کو روکنے کے ابھی وقت آ گیا ہے، اور یہ اپنے آخری سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستانیوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے تگڑے رہنا ہے، اور عمران خان کی سپورٹ آپ نے کرنی ہے۔ اسٹے کام ان سپورٹ عمران خان، انشاءاللہ تعالی ان سب کی ایسی کی تیسی ہوگی۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یہ میں ساتھ ساتھ جو ذرا سا ہنستا ہوں، یہ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے جو ہے وہ ہنستا ہوں، آپ لوگوں کا زبردست جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، مزیدار قسم کی۔ C4 آپ سب کو پتا ہے C4 کیا ہے، تو انشاءاللہ ڈائناسور کو ہم نے C4 کنڈم کرنا ہے، سب کو کنڈم کر دینا ہے، بالکل آپ فکر نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے، جو سٹور میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد، تو کنڈیم کرنا ہے ہم نے ان لوگوں کو، بالکل ٹھیک ہے۔ چلے سی کا ایک لفظ مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہر لائف سٹریم میں آپ پوچھتے ہیں C4 کیا ہوتا ہے، تو کنڈیم بھی ہوتا ہے، ایک قریب ہی لفظ ہے یار۔ اسی طرح انشاءاللہ ان سب کا حال ہوگا، سب کا، آپ فکر نہ کریں۔ بشرطِ زندگی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں صرف ایک دفعہ دیکھ لوں کہ میں نے آپ کو اس لائف سٹریم کے تمام ٹاپکس بتا دیے ہیں نا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ پلیز بیئر ود می فار اے سیکنڈ۔ بس میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں، اس میں ملک ریاض اور بریگیڈیئر اعجاز کا ٹاکرا بھی، سندھ رینجر اور ISI کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ متحدہ کا پیٹ کون بھرے گا، یہ کراچی والے آپ لوگ پلیز متحدہ سے سوال کرو۔ یہ اس وقت تموڑیوں کے چھتے کی طرح چھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ڈیٹیل میں رات والے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ فی امان اللہ۔